السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات اردو کے آسان قاعدے کو پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور جلد سے جلد اردو پڑھنا اور لکھنا سمجھنا ساری چیزیں آپ حضرات کو سکھاوے۔ آج ہمیں سبق نمبر 30 پڑھنا ہے۔ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہی ہے، ابھی 2-3 دن سے مشق چل رہی ہے۔ آج کے سبق میں بھی ہمیں مشق پڑھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں کچھ معلومات بھی ملتی رہے گی۔ آج ہمیں جو پڑھنا ہے وہ مسجد کے متعلق پڑھنا ہے، قبلے کے متعلق پڑھنا ہے۔ آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ آپ کے پاس اگر اس کی PDF نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کر لیں۔ اور ایک بات کا دھیان رکھے کہ جب سبق مکمل ہو جاوے تو شیئر کرنا نہ بھولے۔ اپنے 2-4 دوستوں کو آپ کے ساتھ ساتھ ضرور شریک کریں۔ جتنے لوگ بھی زیادہ بڑھتے رہیں گے، ہم کو پڑھانے میں ہمت ملتی رہیں گی۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 30۔ مسلمان سب مل کر جہاں نماز پڑھتے ہیں پڑھنا ہے یہاں پر، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد خدا کا گھر ہے۔ مسجد میں عبادت کی جاتی ہے۔ مسجد میں کیا کیا جاتا ہے؟ مسجد میں عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مسجد میں شور کرنا منع ہے، لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ مسجد میں سونا منع ہے۔ جب کسی بندے کا گھر مسجد کے بازو میں ہو اور وہ مسجد میں آ کر سوتا ہو، رہتا ہو، تو یہ چیز مسجد میں کرنا منع ہے۔ مسجد میں سونا منع ہے اور باتیں کرنا منع ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز فرض ہے۔ ہم بھی برابر نماز پڑھیں گے۔ نون کو ہلکا سا ناک میں پڑھنا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں بتا دیا ہے۔ اپنے خدا کو یاد کریں گے۔ مسلمان قبلہ، یہاں پہ چھوٹی ہاں ہے، اس کو ہلکا سا پڑھنا ہے۔ مسلمان قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کا قبلہ پچھم کی طرف ہے۔ مسجد بنانا بڑی نیکی کا کام ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم ہاکے پر پیش پڑھنا ہے، میم کو فا سے ملانا ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، یا اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ افتح کا معنی ہوتا ہے کھول دے۔ یا اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس پورے سبق کو اندر دیکھ کر یاد کرنا ہے، لیکن یہ جو دعا ہے اس کو منہ زبانی یاد کر لے، اور کسی کو منہ زبانی یہ دعا آتی ہے تو ہمیں کامنٹ میں ضرور بتاوے۔ اور آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ہمیں ضرور بتا دے، تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولے، اس لیے کہ ہم آئندہ ایسی چیزیں سیکھنے والے ہیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ اکٹھا رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں آگے کام کرنے میں مدد ملے گی اور ہمت ملے گی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق، پھر ملیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔